الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيغفر العباد إلا ما كان من مشرك أو مشاح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے جس رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ خصوصی معاملات فرماتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ شب برات میں اللہ رب العالمین سماء دنیا کی طرف خصوصیت کے ساتھ نزول رحمت فرماتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے تمام بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں، مگر چند ایسے بدقسمت ہیں جو اس دن بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی. ان میں ایک مشرک ہے، ایک کینہ پرور ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، ایک دائمی شرابی ہے. یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اس رات میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے: الا هل من مستغفر فاغفر له. ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں بخشش کر دوں؟ الا هل من مسترزق فارزقه. ہے کوئی رزق کا متلاشی جس کو میں رزق عطا کروں؟ اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا دی جاتی ہے: الا من مبتلا فعافیہ. کوئی ہے جو آزمائش میں مبتلا ہو، اس کو میں عافیت عطا کروں؟ تو یہ رات اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ نوازنے کی رات ہے. بعض لوگوں کو بعض روایات کی سند پہ کلام ہونے کی وجہ سے یہ اشکال ہو گیا کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جبکہ شب برات کی فضیلت کی روایات 10 صحابہ سے منقول ہیں، جن میں خلفائے راشدین جیسی سطح کے صحابہ ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد ہے جو شب برات کی روایات کے ناقل ہیں، روایات کو نقل کرنے والے ہیں.
تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بات ہلکی ہے۔ پھر خیر القرون میں اس رات میں اہتمام کرنا اور اس رات میں اہتمام کے ساتھ عبادات میں مشغول ہونا، ذکر و اذکار میں مشغول ہونا، نوافل اور تلاوت مشغول ہونا، یہ اکابرین سے، خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے اہتمام منقول ہے۔ تو ان کا یہ اہتمام کرنا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس رات کی کوئی حقیقت ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اس رات کے حوالے سے جو خرافات اور بدعات وجود میں آ گئی ہیں اس سے یکسر انکار کرنا ضروری ہے۔ مثلا خاص نوافل کا اہتمام، جماعت کے ساتھ نوافل، اور آج کل سارا تسبیح ہونے لگی ہے، یہ تمام باتیں خلاف الشرع ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ جیسے کوئی اعتراض کرے کہ ہم اس میں نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں جماعت کی فضیلت تو حاصل کر رہے ہیں، مسلمان سستی میں پڑے ہوئے، ہم نے چراغاں کر کے اور مختلف چیزوں کی ایجاد کر کے لوگوں میں شوق پیدا کیا ہے۔ تو یہ جیسے اس شخص کو کہا جائے گا جو شخص اس بات کا قائل ہو کہ میں زیادہ رکوع کر لوں، میں زیادہ سبحان ربی العظیم کہہ لوں، میں زیادہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ دوں، میں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کر لوں، تو میں فجر کی 2 کے بجائے 4 رکعت پڑھ لوں، تو اس سے کہا جائے گا یہ تمہاری عبادت قابل قبول نہیں، کیونکہ عبادات کے اندر نقل ہے، اتباع ہے۔ دین سارا کا سارا اتباع کا نام ہے، دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ مغرب میں وقت کم ہوتا ہے تو لہٰذا میں 2 رکعت پڑھوں گا، تو اس سے کہا جائے گا تمہاری 2 رکعت قبول نہیں ہوں گی۔ اور اگر تم نے استہزاءً ایسا کیا ہے یا دین کے معاملے میں اپنی رائے کو ترجیح دی ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ عرفات کے دن گرمی زیادہ ہوتی ہے تو لہذا میں ٹھنڈے مہینے میں ایک دن 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے کے بجائے میں پورا مہینہ سردیوں کا عرفات میں ٹھہر جاؤں گا، اور میں وہاں پر روزے بھی رکھوں گا، میں کھڑے رہوں گا، سوؤں گا بھی نہیں، ذکر و اذکار کرتا رہوں گا، 500 دفعہ قرآن کریم ختم کروں گا۔ تمام باتیں کرنے والے کو رتی برابر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ وہ حج کے رکن اعظم کو نبی کے طریقے کے مطابق ادا نہیں کر رہا۔ اور ایک آدمی عرفات میں آتا ہے اور نبی کے طریقے کے مطابق کچھ دیر گزارتا ہے، زوال کے بعد باوضو ہو کر سورہ فاتحہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، تلبیہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، درود شریف 100 دفعہ پڑھتا ہے، اور پھر چوتھا کلمہ 100 دفعہ پڑھتا ہے، تو بہقی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ سارے عرفات والے کی طرف اشارہ کر کے سفارش کی سب کی بخشش کر۔ تو اب آپ دیکھیے اتباع کے اندر کتنا فائدہ ہے۔ اتباع کے اندر وہ جنتی بن کے جا رہا ہے، اور خلاف ورزی کرنے کے اندر خطرہ ہے کہ ایمان سے جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے شب برات سے متعلق جتنی بات ثابت ہے اتنا ہی کرنا ہے، اور اس پہ اجر اللہ اپنی شان کے مطابق جتنا زیادہ دینا چاہے دے سکتے ہیں، وہ اپنی شان کے مطابق عطا کریں گے۔ لیکن شب برات میں اپنے طور پہ کچھ کرنا، اپنے طور پہ کوئی خاص نوافل کا اہتمام کرنا، اس طور پر کہ جماعت کی شکل بن جائے، صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے یا شبینہ جماعت کے ساتھ ہو رہا ہے، تو چونکہ یہ ثابت نہیں ہے تو ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس پہ ثواب نہیں ملے گا۔ اور ویسے بھی فرائض کا تعلق جماعت سے ہے، اور نوافل کا تعلق تنہائی سے ہے، خلوت سے ہے، اور خلوت اور جلوت میں جو فرق ہے وہی نوافل اور فرائض کے ادائیگی میں فرق ہے۔ اب آپ دیکھیے
خلوت کے اندر سرگوشی مطلوب ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نگرانی فرمائے تھے، تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑے آہستہ آہستہ تہجد میں تلاوت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ان سے دریافت کیا، ابو بکر آپ بہت آہستہ پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسمعتم الناجید، میں جن سے سرگوشی کر رہا تھا میں نے ان کو سنا دیا۔ تو یہ روایت ہم کو بتلا رہی ہے کہ جہاں پر سرگوشی کا معاملہ ہے وہاں سرگوشی کرنی چاہیے۔ ایک بزرگ نے بڑی عجیب مثال سے اس بات کو سمجھایا، وہ فرمانے لگے میاں بادشاہ کے دربار میں تم گئے، بادشاہ کو تمہاری کوئی بات پسند آ گئی، تو بادشاہ نے کہا کل رات 11 بجے آپ خلوت میں تشریف لائیے گا، میں آپ سے کچھ سرگوشی کرنا چاہتا ہوں اور آپ اپنی دل کی بات بھی مجھ سے کر لیجیے گا۔ اب کوئی آدمی یہ کرے کہ سارے دوستوں کو بتائے کہ بادشاہ نے مجھے رات میں بلایا ہے، تم لوگوں کے بھی مسائل ہیں، تم بھی ساتھ چلنا تھا، چلے چلو۔ اب سب لشکر لے کے وہاں گئے تو بادشاہ نہ صرف ناراض ہوگا بلکہ حاضری کی اجازت بھی نہیں دے گا کہ تم کو میں نے جو خصوصی طور پر موقع دیا تھا تم نے اس کی ناقدری کی ہے، اس ناقدری کے نتیجے میں تم بھی محروم، تمہارے آنے والے سب لوگ محروم۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم فرض نماز ادا کر رہے تھے جماعت کے ساتھ تو اللہ ہم سے خوش ہو گئے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو شب برات کا موقع عطا کیا کہ ہم سرگوشی کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں۔ اب وہاں حاضری کے بجائے ہم نے ڈھول باجے تماشے اور دھوم دھڑکا شروع کر دیا تو یہ اللہ کے دربار کی بے حرمتی ہے۔ تو لینے کے بجائے ہو سکتا ہے دینا پڑ جائے، یعنی جو بخشش ملنے والی تھی وہ اس کے نتیجے میں گستاخی کرنے کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایمان سے بھی چلا جائے۔ تو لہٰذا شب برات کی اہمیت ہے، اس اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے جیسے صحابہ کے نام آپ کے سامنے عرض کیے کہ یہ صحابہ سے اس کی روایات منقول ہیں، تو ان راتوں کا اہتمام کرنا، ان کی قدر کرنا چاہیے، اور تنہائی میں اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ تب اگر کوئی آدمی کہے کہ میاں آپ ہم کو کہہ رہے ہیں تنہائی میں عبادت کرو، تو تنہائی میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہمیں نیند آنے لگتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ 10 منٹ جو لگائے اور سنت کے مطابق لگائے، اور وہ گھنٹے جو آپ نے 10 گھنٹے لگائے لیکن سنت کے خلاف لگائے اور واہیات اور تباہیات میں گزارے، جیسے بعض لوگ رات میں جگنے کا مطلب سمجھتے ہیں رت جگہ کرنا۔ اب رت جگہ کرنے والے کیا کرتے ہیں کہ کچھ وقت بازار میں چلے گئے، کچھ چٹپٹی چیزیں کھا لی، کچھ چائے کے ڈھابے پہ بیٹھ گئے، چائے پی لی، باتیں کر لی، اور فجر کے قریب جو ہے جا کے سو گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو رت جگہ کیا۔ یاد رکھیے رت جگہ سے مقصود عبادت ہے، اخلاص کے ساتھ آپ نے 10 منٹ عبادت کی، عشاء کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، فجر کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی، آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب مل گیا، اور وہ اخلاص کے 10 منٹ اللہ کے ہاں کاؤنٹ کی جائیں گے، ان کی قدر کی جائے گی۔ اور وہ 10 گھنٹے جو آپ نے فضولیات میں گزارے، اور عام طور پہ جو جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں، چائے کے ڈھابے بھی کھلے رہتے ہیں، اور 2 احباب بھی جاگ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی کفٹن چلے گئے، کبھی کہیں اور چلے گئے، اس طرح کر کے پوری رات گزار لی، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے رات شب رات گزاری۔ جاگنا مقصود نہیں ہے، عبادت کرنا مقصود ہے۔ اب اگر آپ نے 10 منٹ اہتمام سے عبادت کر لی اور پھر آپ کو نیند آ گئی، آپ سو گئے، اور سوتے ہوئے ایک بزرگ عجیب بات فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے ان لعینک حقا، اور فرمایا ان لنفسک علیک حقا و ان لزوجتک علیک حقا، کہ تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے۔ اس حکم کو پورا کرنے غرض سے تم نے ان میں سے کوئی کام کیا تو یاد رکھو یہ مقبول ترین عبادت میں شمار ہوگا۔ اور ایک آدمی مسلمان اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے کہ مسلمان سوتا ہے تو اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور کافر سوتا ہے تو اس کا سونا جانور کا سونا یہ برابر ہوتا ہے۔ مسلمان کھانا کھاتا ہے اور ایک کافر کھانا کھاتا ہے،
دونوں کے کھانا کھانے میں فرق ہے. بظاہر دونوں ایک ہی تھال سے کھا رہے ہیں, ایک ہی تندور سے روٹی لے کے آئے ہیں, ایک ہی دیگ کا سالن لے کے کھا رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. مسلمان کھا رہا ہے سنت کے مطابق ہاتھ دھو کے کھا رہا ہے, سنت کے مطابق بیٹھ کے کھا رہا ہے, سنت کے مطابق دعا پڑھ کے کھا رہا ہے, سنت کے مطابق اپنے ہاتھ کو صاف کرتا ہے, سنت کے مطابق دعا پڑھتا ہے. تو یہ اس کے مقبول ترین عبادت میں لکھا جا رہا ہے. اور کافر کھانا کھا رہا ہے تو ایک جانور اور کافر کا کھانا برابر ہے. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں, مسلمان جتنی اتباع کرے گا اتنا اللہ کا قرب اس کو عطا ہوگا. تو اس رات کو جو اہتمام کرنا ہے وہ اہتمام تنہائی میں کرنا ہے. ہاں اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر بیٹھ گیا اور تنہائی کے اندر سرگوشی کر رہا ہے تو اس سے ممانعت نہیں ہے, لیکن خاص طور سے چراغاں کرنا, خاص طور سے بینر لگانا, اعلانات کرنا کہ فلاں وقت میں صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی, فلاں وقت میں نوافل تہجد کے جو ہے قیام اللیل کیا جائے گا, فلاں وقت پہ اجتماعی دعا کی جائے گی, یہ ساری بدعات ہیں, اس پہ کچھ نہ ملنے کا ہے. یہ تو ایک بات سمجھ لیجئے. دوسری بات, اس رات کو قبرستان جانا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع تشریف لے جانا ایک دفعہ ثابت ہے. تو مفتیان اکرام یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز جتنی ثابت ہے اتنی کرنا چاہیے, اس میں افراد و تفریط نہیں کرنی چاہیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک دفعہ جانا ثابت ہے, تو آپ زندگی میں ایک دو دفعہ چلے گئے تو آپ نے وہ سنت ادا کر دی. لیکن خاص طور سے اہتمام کر کے, دوستوں کو جمع کر کے, اور وہاں پر باقاعدہ قوالی کا اہتمام کرنا, وہاں پر چراغاں کرنا, وہاں پر اگربتیاں جلانا, وہاں پر ٹھٹے لگانا, وہاں شربت بانٹنا. تو حدیث میں جو آتا ہے کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا, فزوروها, اب تم ان کی زیارت کرو, فإنها تذکر الآخرہ, چونکہ ابتدائی اسلام میں تم نے شرک چھوڑا تھا تو شرک کی نفرت بٹھانے کے لیے ہم نے قبروں پہ جانے سے روک دیا تھا, لیکن اب تم قبروں پہ جاؤ اور جا کر اپنی آخرت کی یاد تازہ کرو. اب قبروں پر اگر چراغاں ہو رہا ہوگا, قوالی ہو رہی ہوگی, اور ڈھول باجے بج رہے ہوں گے, اور وہاں پر شربت اور حلیم بٹ رہی ہوگی, تو آخرت کا خیال کہاں سے آئے گا؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قبرستان جانا, اگر آپ قبرستان جا رہے ہیں آپ کو روکا نہیں جا رہا, لیکن قبرستان کا جو مقصد بیان کیا ہے فإنها تذکر الآخرہ, وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں جا رہا اس کو ملامت مت کیجیے. اور قبرستان تو ویسے ہی جانا چاہیے, اپنے اعزاء رشتہ دار اپنے بڑوں کی قبر پہ جانا چاہیے, اس سے منع نہیں ہے, لیکن جو ان کی حدود ہیں, جو ان کی باؤنڈریز ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ آیا 15ویں شب گزارنے کے بعد صبح روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ تو یاد رکھیے, شب برات کے بعد روزہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک روایت میں آتا ہے, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, کہ جب نصف شعبان ہو تو اس کی رات کو عبادت کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو. اس روایت میں ایک راوی کی وجہ سے ضعف ہے, تو یہ روایت ضعیف ضرور ہے, لیکن اس سے روزے کا ثبوت ضرور ہو جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور ذوق سے بھی بچنا چاہتا ہے تو ایام 20 کے روزے رکھ لے. ایام 20 کے روزے رکھنے کا مطلب یہ 13, 14, 15 کو روزہ رکھ لے, اس میں 15ویں کا روزہ ایام 20 کا روزہ بھی ہو جائے گا اور نصف شعبان کا روزہ بھی ہو جائے گا, اور وہ روایت کے ذوق سے بھی باہر نکل آئیں گے. تو 3 روزے رکھ لیں. اور اگر کوئی آدمی ایک روزہ رکھتا ہے تو اس پہ ملامت نہ کی جائے, کیونکہ حدیث کے اندر اس کا ثبوت ہے. اب چوتھی بات یہ ہے کہ اس رات میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ پٹاخے پھاڑتے ہیں, عجیب غریب رواج ہے.
اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم میں دو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں. ایک اصطلاح استعمال ہوئی اسراف کی اور ایک اصطلاح استعمال ہوئی ہے تبذیر کی. اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اور تبذیر کہتے ہیں کہ گناہ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اور اسراف کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا اور اسراف کرنے والوں کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا ہے. ان اللہ لا يحب المسرفین. اور تبذیر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے اس قدر ناپسند کیا کہ فرمائے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. یہ مبذرین جو ہے جو گناہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ چراغاں کرنا یہ بالکل ایسے چراغاں کرنا اور پٹاخے پھاڑنا بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ آپ اپنے 1000 روپے کے نوٹ کو 500 روپے کے نوٹ کو 5000 کے نوٹ کو آپ آگ میں جلا دیں. اگر آپ سے کہیں کہ میاں آپ کو اللہ نے بہت پیسے دیے ہیں لہذا برائے کرم آپ مجھے کچھ پیسے دے دیجئے میں آپ کے سامنے ان پیسوں کو آگ میں جلاؤں گا, تو آپ کہیں گے کہ میاں یہ میری محنت کی کمائی ہے, میرے سامنے جلاؤ یا چھپ کے جلاؤ, یہ پیسے برباد کرنے کے لیے نہیں ہے. لیکن شیطان نے ایسے بھول بھلائیوں میں ڈال دیا کہ وہاں پر آپ خوشی خوشی اپنے بچوں کو پیسے دے رہے ہیں اور بچے آپ کے گھر کے اندر, آپ کے گھر کے صحن میں, آپ کی گلی کے اندر پٹاخے پھاڑ رہے ہیں اور آپ کو احساس نہیں ہونا کہ یہ پیسے میں برباد کر رہا ہوں. یہ رواج شب برات سے نکل کر اب شادیوں میں بھی آ گیا ہے اور کئی لاکھ روپے پٹاخوں کے اندر برباد کر دی جاتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا, حالانکہ وہ پیسے آپ کسی یتیم بچی کی شادی میں خرچ کر دیتے, آپ کسی طالب علم پہ خرچ کر دیتے, آپ کسی جگہ کنواں کھدوا دیتے, آپ کوئی مدرسے کی تعمیر کروا دیتے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا. لیکن بدقسمتی سے ان پیسوں کو آپ صحیح مصرف میں خرچ نہیں کر رہے, ناراضگی کے مصرف میں, تبذیر کے اندر خرچ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے یہ اللہ کی انتہائی ناراضگی مول لینا اور اتنی قیمتی رات کے اندر اس گناہ کا سرزد کرنا, اس کے گناہ کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے کوئی دن ہوتا ہے اور کوئی مکان ہوتا ہے تو اس کے اندر اعمال کی ویلیوز بڑھ جاتی ہیں. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں جامع مسجد میں, ایک نماز پڑھ رہے ہیں آپ چھوٹی سی مسجد میں, اجر و ثواب کے اندر جماعت کی کثرت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے, قبولیت کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے. وہی نماز آپ حرم میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایک فرض کے اوپر 70 فرائض کے ثواب دیے جا رہے ہیں, 1 لاکھ نمازوں کا ثواب دیا جا رہا ہے. اور وہی دن آ گیا رمضان مبارک کا, اب آپ جو ہے فرض ادا کر رہے ہیں تو رمضان مبارک کی برکت سے 70 فرائض کا ثواب دیا جا رہا ہے. تو وقت کی وجہ سے بھی اعمال کی قدر بڑھ جاتی ہے, مکان کی وجہ سے بھی اعمال کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے وقت کی وجہ سے اعمال سیئہ کا, گناہ کا درجہ بڑھ جاتا ہے اور گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. مقام کے اندر گناہ کیا جائے تو اس گناہ کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب ان راتوں کو عبادت بھی نہ کی جائے اور پٹاخے پھاڑے جائیں اور رت جگہ کے نام پر بیٹھ کے ایک دوسرے کے مذاق اڑائے جائیں, رت جگہ کے نام پر غیبت کی جائے, رت جگہ کے نام پر چغل خوری کی جائے, یہ تمام باتیں گناہوں کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہیں. اس سے اجتناب کرنا چاہیے, اس سے بچنا چاہیے. اور پٹاخوں کے نتیجے میں دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایذائے مسلم ہوتی. کوئی بیمار ہے, کوئی سو رہا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پوری رات عبادت کرے, اس نے ہو سکتا ہے کہ رات 12 بجے تک عبادت کی ہو, پھر اس کے بعد وہ سو رہا ہو, تھک گیا ہو اور وہ فجر میں اٹھنا چاہ رہا ہو یا تہجد میں اٹھنا چاہ رہا ہو. آپ اس خیال سے کہ سب جاگی رہے لہذا ہم تفریح کریں, ہم ڈھول باجے بجائیں, تو یاد رکھیے ایذائے مسلم حرام ہے اور بلکہ ایذائے مخلوق خداوندی حرام ہے. آپ سوچئے کہ انسان کو سزا کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس میں تخفیف ہو سکتی ہے, جنت کا فیصلہ ہو سکتا ہے, اور بلی کو بھوکا پیاسا رکھنے کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ ہو سکتا ہے. تو اب آپ بتائیے ایذائے مسلم ہو تو اس کی شدت کتنی ہو جائے گی. تو اس میں ایک ایذائے مسلم بھی شامل ہے, ایذائے مخلوق خداوندی بھی شامل ہے. اسی طریقے سے اللہ کے برگزیدہ بندے عبادت کر رہے ہیں, پٹاخوں کی اتنی شدت ہوتی ہے, اتنی شدت ہوتی ہے کہ بعض دفعہ بیٹھا ہوا انسان
اپنے پورے وجود سے لرز جاتا ہے. تو یہ ایذائے مسلم یا ایذائے بندے خاص بندے خدا کی عبادت کے اندر مصلوب شخص کو آپ نے ایذا دی، یہ انتہائی زیادتی کی بات ہے. تو ان تمام گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک بزرگ نے عجیب بات فرمائی، فرمائے لگے کہ میاں ہم کو تو لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے 15ویں شعبان جو اپنے بندوں کو عطا کی ہے، یہ اس لیے عطا کی ہے کہ رمضان مبارک کا رحمتوں والا، برکتوں والا، خیر والا مہینہ آ رہا ہے اور اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہونے والی ہے. اللہ رب العالمین سمائے دنیا کی طرف خصوصی توجہ فرمانے والے ہیں. اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی انعامات کا فیصلہ ہونے والا ہے. اس رمضان کے اہتمام کے لیے اللہ رب العالمین سارا سال جنت میں جنت کو آراستہ کرواتے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے. یہ سارا اہتمام ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی خاص دن آتا ہے یا کوئی خاص وقت آتا ہے یا خاص آدمی سے ملنے جانا ہوتا ہے یا خاص تقریب میں جانا ہوتا ہے تو انسان نہا دھو کر تیار ہو کر خوشبو لگا کر اہتمام کے ساتھ جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے 15ویں شعبان ہم کو عطا کر دی کہ میرے بندو تم جو ہے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو. جو غفلت میں تم نے 11 مہینے گزارے ہیں ان غفلت سے باز آ جاؤ اور توبہ استغفار کر کے اپنے دل کو صاف کر لو. دل کو صاف کر لو گے تو تمہارے دل کے اندر روزے کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، تراویح کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کا شوق بھی پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر ذکر و اذکار کا بھی شوق پیدا ہو جائے گا، تمہارے اندر خیر کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا. تو لہذا تم کو 15ویں شعبان ایک لمٹ کے طور پہ عطا کر دیے کہ اب تم اپنے آپ کو گناہوں سے روک لو، اپنے بریکوں کو صحیح کر لو. اب تم کو ایک مہینہ ملنے والا ہے جس میں ہر شخص کی بخشش ہو جائے گی سوائے 4 بدنصیبوں کے. تو اگر ان 4 بدنصیبوں میں سے کوئی بدنصیب اگر تم ہو تو تم اس سے بھی اپنی توبہ کر لو. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تم رمضان مبارک کا صحیح طرح استقبال کر سکو. تو یہ 15ویں شعبان ہم کو اس لیے عطا کی گئی. 2 دن باقی رہ گئے ہیں، ہم اہتمام کر لیں اور اہتمام کرنے کے بعد ایک کام اور کر لیں. وہ کام یہ کر لیں کہ ہم اپنے پیسے کے اندر ذرا غور کریں کہ ہمارے پیسے میں کچھ حرام پیسے تو شامل نہیں ہیں. اگر حرام پیسے شامل ہیں ان کو ایک طرف کر لیں اور جو حلال پیسے ہیں ان حلال پیسوں کو آپ رکھ لیں کہ میں رمضان مبارک کا سارا غلہ، سحر و افطار کا انتظام میں سب حلال پیسوں سے کروں گا. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکے رہنے کے کچھ ثواب نہیں ملتا. اور ان میں محدثین نے لکھا ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں جو حرام سے سحری کھاتے ہیں، حرام سے افطار کرتے ہیں. تو 15ویں شب آنے سے پہلے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں کا حساب کتاب کر کے الگ کر لیں. اب وہ جو حرام پیسے ہیں آپ چاہے ایک ساتھ کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں یا تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں، لیکن رمضان مبارک کے لیے کم سے کم حلال پیسے کا ارینجمنٹ کیجئے اور اپنے لیے ایک نظام بنائیے. اس نظام کے مطابق آپ حلال استعمال کریں گے اور اہتمام کریں کہ ایسے جگہ پہ نہ جائیں جہاں پر حرام پیسے کا ابہام ہو، حرام پیسے کا شک و شبہ ہو. ایسی چیز نہ کھائیں تاکہ آپ عبادت کے لیے تیار ہو جائیں. کیونکہ حرام پیسہ گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، حلال پیسہ نیکیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اللہ رب العالمین ان باتوں میں مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے گھر والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.